بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علامہ محمد اقبال کے ایک شعر کی تشریح کرتے ہوئے اس شعر میں موجود مقصد اور پیغام کو سمجھیں گے۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ میرا مضمون اردو ادب ہے، مذہب اسلام ہے اور معاشرہ انسانوں کا ہے، اور یہ تینوں محبت پر قائم ہے۔ اردو ادب ہو اور محبت نہ سکھائے۔ اسلام جیسا دین تو آیا ہی محبت کے لیے ہے، اور معاشرہ بنتا ہی مل جل کر رہنے والے انسانوں سے ہے۔ مجھ سے زیادہ محبت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، مجھ پر ایمان لانے کے بعد بہترین عمل میری مخلوق سے محبت ہے۔ میں نے کلاس لیتے ہوئے بچوں کو یہ حدیث سنائی تو بچے بہت خوش ہوئے۔ میں نے تقریباً بالواسطہ و بلا واسطہ 3000 بچوں کو پڑھایا ہے۔ شاگرد تو سارے ہی پیارے ہوتے ہیں، مگر کچھ مؤدب بچے یاد رہ جاتے ہیں۔ لڑکے بہت من چلے اور شرارتی ہوتے ہیں، جیسے ہی کوئی کلاس ختم ہوتی ہے کرسیوں سے اٹھ جاتے ہیں، آپس میں گپ شپ کرتے ہیں، سلام لیتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ جیسے ہی ٹیچر داخل ہوتا ہے پھر دوبارہ کرسیوں پر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات بتا رہی ہوں جب کورونا میں ہاتھ ملانے اور گلے ملنے پر پابندی تھی۔ میں سیکنڈ ایئر کی کلاس میں داخل ہوئی تو حسب معمول بچے اپنی کرسیوں سے اٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے سلام دعا کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ صبح ہی سلام و دعا کر لیا کریں اور کچھ کورونا کا بھی خیال کریں۔ فرنٹ سیٹ پر علی، ناگرہ، حسیب، حسن، عمر، عبد الرحمن، علی شاہ اور ایک دو بچے بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے کہا آپ کا ہر پیریڈ میں مصافحہ اور معانقہ ضروری ہوتا ہے۔ مجھے ان بچوں میں سے ایک بچے نے کہا کہ میڈم آپ نے کل جو حدیث سنائی ہے نا کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین عمل اللہ کی مخلوق سے محبت ہے، تو ہم اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ مجھے بہت ہنسی آئی کہ بچے کتنے حاضر جواب ہیں، مگر ان کی محبت کے معاملے میں غلط فہمی دور کر دی کہ محبت صرف بغل گیر ہونا نہیں ہے۔ کاش انسانوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو محبت رب کی سمجھ آ جاتی تو دنیا امن و آشتی کا گہوارہ بن جاتی۔ میں نے بچوں سے کہا کہ آپ میں سے کون کون ہے جو ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، تو تقریباً ساری کلاس نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں نے مذاق میں کہا کہ اگر آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اگلے ماہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی فیس جمع کروا دے۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، فیس جمع نہ کروائیں، جو جس سے محبت کرتا ہے آج کا دن وہ اسے کالج کی کینٹین پہ کھلائے گا، لیکن کسی نے ہاتھ کھڑا نہ کیا۔ پھر میں نے بچوں کو سمجھایا کہ محبت کیا ہے۔ محبت آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ محبت کرنے والے ایک دوسرے کے لیے مفید ہوتے ہیں، دوسرے کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو کھلانا پلانا ہے۔ اسی دوران مجھے ایک بچے حسن نے بسکٹ کا پیکٹ دے دیا۔ میں نے ساتھ بیٹھے ہوئے بچے کو وہ پیکٹ دیا تو اب حسن اچھل رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے اسے اپنا پیکٹ واپس لوں۔ بار بار وہ اس پر جھپٹ رہا تھا اور وہ بسکٹ چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ میں نے اس کو دیا۔ وہ بچہ بے چین رہا کہ میں اپنا پیکٹ اس سے چھین لوں۔ میں نے یہاں حاضر جوابی کا مظاہرہ کیا کہ جب میں کمرے جماعت میں آئی تو آپ لوگ تو ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے تھے، محبت کے دعوے کر رہے تھے، اب خلقت سے محبت کہاں گئی؟ اب پتہ چلا کہ بغل گیر ہونا، ڈرامے کرنا محبت نہیں ہے۔ جان، مال، وقت، اولاد اور خواہشات کی قربانی اصل محبت ہے، اور کمینے کے لیے مال قربان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب میں نے کہا کمینے کے لیے مال کی قربانی مشکل ہے تو وہ بچہ جو بسکٹ چھیننے کے چکر میں تھا چپ ہو کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا اور دوبارہ بسکٹ چھیننے کی کوشش نہ کی۔ میں نے ان کو بتایا کہ شریف اللہ اور اس کی مخلوق کی خاطر مال کو کچھ نہیں سمجھتا، وقت کو کچھ نہیں سمجھتا، خواہش کو کچھ نہیں سمجھتا، نفس کو مار دیتا ہے۔ سب سے مشکل قربانی اولاد کی قربانی ہوتی ہے۔ وہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کی خاطر اولاد بھی قربان کر دیتا ہے۔ کل کائنات میں افضل ترین گھرانہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔
آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ بنو ہاشم وہ خاندان تھا جو لوگوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے مشہور تھا۔ جو لوگ اس دور میں کعبہ کا طواف کرتے تھے سب خرچ بنو ہاشم دیا کرتے تھے۔ پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے عکاظ کے میلے میں جا کر مال تجارت بیچا کرتے تھے، اور آپ کو جو بھی نفع ہوتا تھا وہ آپ غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے جو پاتے وہ غرباء میں تقسیم کر دیتے تھے۔ محمد و آل محمد کی تاریخ خدمت خلق کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ ان ہستیوں نے ہمیں سکھایا کہ قربانی کیا ہے، ایثار کیا ہے۔ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان کی مسلمان سے محبت، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے۔ اللہ کی مخلوق سے محبت صرف دین اسلام میں نہیں ہے بلکہ ہر دین میں ہے، اور جتنی بھی اسلامی کتب ہیں ان میں اللہ کی مخلوق سے محبت کا درس ہے۔ ہمارے سلیبس میں ایک پوئم ابو بن ادم ہوا کرتی تھی کہ ابو بن ادم ایک انتہائی نیک آدمی تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ فرشتہ اس کے کمرے میں موجود ہے اور ایک سنہری کتاب میں کچھ لکھ رہا ہے۔ ابو بن ادم نے اس سے پوچھا کہ تم اس کتاب میں کیا لکھ رہے ہو؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ میں اس کتاب میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ابو بن ادم نے کہا کیا میرا نام اس میں ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ آپ کا نام اس میں نہیں ہے۔ ابو بن ادم نے اسے کہا کہ میرا نام ان لوگوں میں لکھ لو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ فرشتہ چلا گیا۔ دوسرے دن فرشتہ پھر آیا۔ ابو بن ادم نے اس سے پوچھا کہ آج تم اس کتاب میں کیا لکھ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں اس میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور آپ کا نام ان میں سب سے اوپر ہے۔ تو جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ میں نے پاک نبی کی بیشتر متواتر اور مستند احادیث پڑھی ہیں جہاں محبت کا درس ہے۔ لوگوں سے محبت کرو۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ تکلیف میں ہو، وہ بے چین ہو، اور محبت کرنے والا سکون سے ہو۔ ایک عاشق ہی جان سکتا ہے کہ محبوب کا دکھ تکلیف عاشق کو کتنا بے چین کرتا ہے۔ اگر اللہ کی مخلوق کی پریشانی کے باوجود لوگ موج مستی اور مزے میں ہیں تو وہ یہ دعویٰ نہ کریں کہ ان کو اللہ کے بندوں سے محبت ہے۔ لوگ محبت کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں مگر امتحان اور آزمائش میں اپنوں کو چھوڑ جاتے ہیں، اور ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جو یتیم خانے، مہمان سہرائیں، مسافر خانے، سڑکیں، رفاہی ادارے، ہسپتال، مساجد کیا کچھ بنوا دیتے ہیں، حالانکہ ساری زندگی وہ ان چیزوں کو خود استعمال ہی نہیں کرتے۔ اللہ نے اس دنیا میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جن کی توفیقات بڑھا دی ہیں، اور وہ بڑھ چڑھ کر نمود و نمائش کے بغیر فلاحی کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ اصل میں یہی اللہ کے لوگ ہیں۔ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے سلیبس میں مجید امجد کی ایک نظم ہوا کرتی تھی، ایک کوہستانی سفر کے دوران۔ پوری نظم سنانے کا وقت تو نہیں ہے، بس ایک شعر حوالے کے طور پر پیش کروں گی۔ نظم شاعر نے پہاڑی راستے پر سفر کا ذکر کیا ہے کہ لوگ پگڈنڈی سے گزرتے ہیں اور ایک خطرناک موڑ پر ایک درخت لگا ہوا ہے، نیچے غار ہے۔ گزرنے والے مسافر اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر مشکل راستے سے بآسانی گزر جاتے ہیں۔ ان گردنے فرازانے جہاں کی زندگی، ایک چکی ٹہنی کا منصب بھی جنہیں حاصل نہیں۔ کہ ایسے اکڑے ہوئے مردہ انسان کا کیا فائدہ جو کسی کے کام نہ آئے۔ وہ اس بوسیدہ درخت کی ٹہنی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا جو مشکل میں ایک مسافر کی مدد کرتی ہے، جس کو پکڑ کر مسافر مشکل راستے سے گزر جاتا ہے۔ اصل میں جس کو عبادت کا نام دیا گیا ہے وہ لوگوں کے لیے مفید ہونا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، مفید وہی ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔
یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا ہے، اور انسانی زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا ہے۔ میں اپنے اس بیان کا اینڈ ایک اپنی پسندیدہ نظم سے کروں گی، یہ بھی ہمارے سلیبس میں شامل تھی۔ کاش تمام استاد جان سکیں کہ ایسے مقصدی اور اصلاحی واقعات، کہانیاں اور شاعری سلیبس میں شامل ہی اسی لیے کرتے ہیں کہ بچے ان سے اثر لیں اور اپنی زندگیوں میں خیر کو اپنائیں۔ بہت کم ایسے استاد ہیں جو سلیبس کو دلوں میں اتارتے ہیں، زیادہ تر تو گلے سے اتارتے ہیں۔ جو نظم مجھے آج بھی بہت پسند ہے وہ آسکر وائلڈ کی نظم ہیپی پرنس ہے۔ یورپ میں سردی شروع ہوتی ہے، پرندے مصر کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں، ایک چھوٹا سا ابابیل بھی مصر کی طرف نقل مکانی کی خاطر اڑتا ہے۔ وہ تھک کر ایک شہزادے کے مجسمے کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے۔ دفتن ابابیل پر پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے، وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ بارش تو نہیں ہو رہی، پھر پانی کا قطرہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ دوبارہ دیکھتا ہے تو اس کی نظر مجسمے کی آنکھوں پر پڑتی ہے، مجسمے کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے ہیں۔ ابابیل اڑ کر اس کے کندھے پر بیٹھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے مجسمے تم کیوں رو رہے ہو؟ مجسمہ اسے اپنی کہانی سناتا ہے کہ میں اسی علاقے کے بادشاہ کا بیٹا تھا اور بہت خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی غم اور دکھ دیکھا ہی نہ تھا، زندگی بہت سکون اور سکھ سے گزر رہی تھی۔ میرے سکون اور میرے سکھ کی وجہ سے لوگ مجھے ہیپی پرنس کہتے تھے۔ میرے باپ کی وفات کے بعد میں پریشان رہنے لگا اور آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا گیا، اور ایک وقت آیا کہ میں نے بھی اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔ کیونکہ علاقے کے لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے بہت پیسہ لگا کر شہر کے وسط میں بلند جگہ پر میرا اسٹیچو مجسمہ بنا دیا۔ اب میں اونچی جگہ سے اپنے علاقے کی غربت دیکھ کر بہت دکھی ہوتا ہوں، وہ غربت جو مجھے اپنے محل کی اونچی دیواروں سے نظر نہ آتی تھی، اب شہر کی بلند جگہ سے سب دیکھتا ہوں۔ صبح وہ ابابیل جانے لگتا ہے تو شہزادہ کہتا ہے کہ ایک دن اور رک جاؤ، میری مدد کرو، تو چھوٹا پرندہ کہتا ہے کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شہزادہ بولا میری تلوار کا لال یاقوت اس غریب درزن کو دے آؤ جس کا بچہ بہت بیمار ہے، مگر اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اگلے دن پھر پرندہ جانے لگتا ہے تو ہیپی پرنس اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک رات اور رک جاؤ، میری مدد کرو۔ پرندہ پوچھتا ہے کہ میں تمہاری مدد کیسے کروں؟ شہزادہ کہتا ہے کہ میری آنکھ کا ایک نیلم نکال کر اس لکھاری کو دے آؤ جو شدید سردی کی حالت میں لکھ رہا ہے۔ پرندہ وہ نیلم لیتا ہے اور اس لکھاری تک پہنچاتا ہے۔ اگلے دن جیسے ہی پرندہ جانے لگتا ہے تو پھر شہزادہ اس سے درخواست کرتا ہے کہ ایک رات مزید رک جاؤ۔ اگلے دن شہزادہ اس سے کہتا ہے کہ میری آنکھ کا دوسرا نیلم ماچس بیچنے والی اس لڑکی تک پہنچا دو، اس کی ماچس کے پیکٹ سارے کے سارے گٹر میں گر چکے ہیں۔ پرندہ دوسری آنکھ کا نیلم نکال کر بھی اس بچی تک پہنچا دیتا ہے۔ اب ابابیل شہزادے سے کہتا ہے کہ میں یہاں تمہارے ہی پاس رک جاتا ہوں اور میں واپس نہیں جاؤں گا۔ شہزادہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے تو میری مدد کرو۔ اب پرندہ کہتا ہے کہ اب میں کیا مدد کروں؟ تو شہزادہ اسے کہتا ہے کہ میرے بدن پر جتنے پرت سونے کے لگے ہوئے ہیں تم سارا دن شہر میں پرواز کیا کرو، اور جو غریب ہے مجھے اس کی خبر دو اور میری یہ پرت اتار کے ان تک پہنچاؤ۔ پرندہ اسی طرح کرتا ہے، روز ایک سونے کا پرت لیتا ہے اور علاقے کے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ ایک رات ابابیل شہزادے کے قدموں میں مر جاتا ہے۔ شہزادے کا مجسمہ ڈل ہو جاتا ہے، اسے اتار کر پگھلایا جاتا ہے، مگر شہزادے کا دل
نہیں پگھلتا، تو شہزادے کا وہ ٹوٹا ہوا دل کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے جہاں ابابیل کا مردہ جسم پڑا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس شہر سے 2 قیمتی چیزیں لے کر آؤ۔ فرشتے وہ مردہ پرندہ اور شہزادے کا ٹوٹا ہوا دل اٹھا کر لاتے ہیں۔ اللہ کے قریب یہ بہت قیمتی تھے۔ اللہ کے نزدیک وہی قیمتی ہے جو خلقت کے لیے مفید ہے۔ مدد کے لیے طاقت نہیں، اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ مخلص اور خالص بندوں کی توفیق بڑھا دیتا ہے۔ حالی کا ایک شعر ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، کہ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا، انشاءاللہ ضرور دے گا۔ آپ بھی یہ شعر پڑھتے ہوں گے، میں نے بھی بارہا یہ شعر پڑھا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ میرا ایمان ہے اس بات پر کہ آپ زندگی میں کسی کی مدد کرتے ہو تو اللہ اس کا آخرت میں ضرور صلہ دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میرا یقین ہے، میرا تجربہ ہے کہ آپ دنیا میں کسی انسان کی مدد کرتے ہو تو اللہ اسی دنیا میں اس کا صلہ دیتا ہے، اللہ بھی صلہ دیتا ہے، اور جتنی خوشی ہوتی ہے اس کا شمار نہیں ہے۔ انسان کو کسی کی مدد کر کے روحانی سکون ملتا ہے، اور سب سے بہترین صلہ سکون ہے، خوشی ہے، جو کسی دوسرے کی مدد کر کے آپ کو فی الفور حاصل ہوتی ہے، انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ کی خاطر جب مخلوق کی مدد کی جاتی ہے تب بھی خوشی ملتی ہے، تب بھی سکون ملتا ہے، اور جب بغیر کسی اجر کی خواہش کے جب انسان کی مدد کی جاتی ہے تو تب بھی بہت خوشی ملتی ہے، روحانی سکون ملتا ہے، ایسا سکون جو آپ کو دولت حاصل کر کے نہیں ملتا، آپ کو حکومت پا کر نہیں ملتا۔ انسان کی مدد کر کے انسان کو سکون ملتا ہے، شیطان کو نہیں۔ شیطان کو سکون انسان کو تکلیف دے کے ملتا ہے، انسان کا نقصان کر کے ملتا ہے، شرارت کر کے ملتا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے مفید بنائے، ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرے، بغیر کسی صلے، بغیر کسی اجر کی پرواہ کے اس محبت کو نبھائے۔